اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علی المہدی الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا۔ حق و باطل کے درمیان جنگ، حق و باطل کے درمیان نبرد اور پیکار حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے اس کا آغاز ہوا ہے اور آج تک مسلسل یہ نبرد اور پیکار حق اور باطل کے درمیان جاری و ساری ہے۔ جو شیطانی طاقتیں ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ انسان کمال تک نہ پہنچ سکے، اور وہ اس کے لیے اپنی ساری کوششیں، ساری طاقتوں کو بروئے کار لاتے ہیں۔ جو بھی ان کے پاس وسائل ہیں ان کو وہ اس مقصد کی خاطر کہ انسان اپنے ہدف تک، کمال تک نہ پہنچ سکے، بروئے کار لاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں انبیاء الہی، ائمہ اطہار علیہم السلام، اولیاء الہی، وہ انسانیت کو، بشریت کو اس کے معراج تک، اس کے ہدف تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ جو حق اور باطل کے درمیان جنگ ہے، یہ نبرد اور پیکار غیبت کے زمانے میں بھی جاری و ساری ہے۔ البتہ یہاں غیبت کے زمانے میں یہ جنگ دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس جنگ کو آگے بڑھا رہا ہے، اور اس کے جو روشیں ہیں، جو اس کے طریقہ کار ہیں، وہ بہت زیادہ پیچیدہ ہیں۔ تو یہاں ایک نقطہ جس کی طرف اشارہ کر کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا کہ اللہ نے ہمارے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے 14 نمونے اللہ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو عطا کیے ہیں۔ ہر زمانے کے لیے ایک الگ سے اس کی زمانے کی شرائط کے مطابق، اس مکان کی شرائط کے مطابق مختلف ایک طریقہ ہے، ایک روش ہے زندگی گزارنے کا۔ مثلا اگر ہندوستان ہو تو ممکن ہے وہاں کے لیے اگر اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو غور کے ساتھ پڑھا جائے، اس میں دقت کی جائے، تو ممکن ہے وہاں ایک معصوم کی زندگی ان کے لیے رول ماڈل ہو۔ ان کا جو طریقہ کار ہے، ان کا جو روش اور اسلوب ہے جس مطابق انہوں نے قیام کیا، جو انہوں نے ایک طریقہ کار اپنایا، تو ممکن ہے وہ زمانے کی شرائط کے مطابق، اس جگہ کی شرائط کے مطابق ممکن ہے ایک علاقے کے لیے امام حسین علیہ السلام نمونہ عمل ہو، اور ایک دوسرے علاقے کے لیے ایک دوسرے معصوم نمونہ عمل ہو۔ تو اس سے جو چیز، جس نقطے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک جو برنامہ ہے، ایک جو طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا، وہ معصوم کے حضور کے زمانے اور غیبت کے زمانے میں اس میں اختلاف ہے، یعنی مختلف طریقہ کار ہیں۔ البتہ معصومین علیہ السلام کی زندگی سے ہی ہم نے ان اصولوں کو، ان روشوں کو، ان طریقوں کو نکالنا ہے، اور اپنے علاقے کی، اپنے منطقے کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے معصومین علیہ السلام کی تعلیمات سے استفادہ کر کے زندگی گزارنا۔ تو جس طرح سے دشمن کا جو برنامہ ہے، جو طریقہ کار ہے، پیچیدہ ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں ائمہ اطہار علیہم السلام کی زندگی سے اصول اور قواعد ملتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگی کو، اپنی اس اجتماعی کوشش کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ دشمن اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لا کر آج کے زمانے میں بھی جو ہم امام زمان علیہ السلام کی
ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے وہ تمام وسائل کو بروکار لائے ہوئے ہیں۔ اگرچہ یہ قرآنی بشارت ہے، قرآنی وعدہ ہے کہ آخر کار حق نے کامیاب ہونا ہے، حق نے فتح یاب ہونا ہے، کہ جیسا کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کے پھونکوں کے ذریعے سے بجھا دیں، لیکن اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اگرچہ یہ امر کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، لیکن یہ قرآنی بشارت ہے، قرآنی وعدہ ہے، اس کے باوجود اس کا کیا مطلب ہے، ہم کیا کریں؟ تو یہاں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو مہدویت کے بارے میں جن کا صحیح فہم ہونا، جن کو صحیح سمجھنا ضروری ہے۔ 3 عقیدے، 3 سوچیں، 3 طرح کی افکار مہدویت کے متعلق جن کا درست ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز جس کو صحیح سمجھنا، جس فکر کا صحیح ہونا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ کیونکہ ظہور ایک قرآنی وعدہ ہے، ایک قرآنی بشارت ہے کہ ظہور قطعی ہے، ظہور یقینی ہے، تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ ایک منتظر کو، ایک مؤمن کو امیدوار ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو بہت ضروری ہے، جس فکر کا صحیح ہونا اور درست ہونا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ظہور قابل تعجیل ہے۔ اب یہاں میں دوسری اور تیسری فکر اور اس امر کے لیے ایک مثال دے کے آگے بڑھوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے، کہ اگر ہم ایک مسجد کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم انجینئرز کے پاس جاتے ہیں، اس سے نقشہ بنواتے ہیں، تو وہ ہمیں ایک اسٹیمیٹ دیتا ہے کہ اگر اتنے افراد ہوں، میٹیریلز کامل ہو، شرائط مہیا ہوں، تو مثلاً 5 مہینوں میں یہ مسجد تعمیر ہو جائے گی۔ اب اگر ہم وہ ساری چیزیں مہیا کریں تو وہ 5 مہینوں میں وہ مسجد تعمیر ہو جائے گی، لیکن اگر سستی کی جائے، میٹیریل فراہم نہ ہو، افراد کی تعداد مکمل نہ ہو، تو نتیجتاً کیا ہوگا؟ وہی جو پروجیکٹ 5 مہینے میں مکمل ہونا تھا، اس میں ممکن ہے 6 مہینے 7 مہینے آگے بڑھ جائے، طولانی ہو جائے۔ اور اگر یہیں پہ اگر ہم افراد کی تعداد کو زیادہ کر دیں، کوششیں زیادہ ہو جائیں، تو وہی امر، وہی مسجد کی تعمیر وہ جلدی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ فقط ذہن کو قریب کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے مثال دی کہ ظہور بھی اسی طرح کا ایک امر ہے کہ یہ قابل تعجیل ہے، یعنی اس میں جلدی ہو سکتی ہے، یہ ایک فکر ہے، اس کی تصحیح ہونا ضروری ہے کہ ظہور میں جلدی ہو سکتی ہے۔ تو اس کا لازمہ کیا ہے؟ جب یہ فکر درست ہوگی تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ ایک مؤمن کو، ایک منتظر کو ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنی چاہیے، ان عوامر کی، ان امور کی طرف بڑھنا چاہیے جو ظہور امام زمان میں تعجیل کا باعث بنتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ ظہور میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے، اس فکر کو بھی درست کرنا چاہیے۔ جب یہ فکر درست ہو جائے گی تو اس کا لازمہ یہ آئے گا کہ جو اس راہ میں رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے۔ تو اب جس نقطے سے ہم نے اپنی بات کو آگے بڑھانا ہے وہ یہ ہے کہ دشمن مہدویت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے پورے وسائل کو بروئے کار لا رہا ہے کہ مہدویت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرے۔ تو اگر ہماری یہ فکر درست ہوگی، یہ قابل تاخیر ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ دشمن کی اس مکاریوں کو، اس کی ہیلا بازیوں کو ناکام بنانے کی کوشش کریں گے، اس کے مقابلے میں الہی اصولوں کے مطابق تدبیر کریں گے۔ یہ ظہور کے بارے میں جب یہ ہمارا نقطہ نظر درست ہو جائے گا تو ہم دیکھیں گے کہ ایک چیز جو بنیادی ترین وظیفہ ہے وہ شناخت ہے کہ دشمنان مہدویت کون ہیں، ان کی شناخت بہت ضروری ہے۔ پہلے اس امر کے بعد جب ہم شناخت کر لیں گے تو پھر ان کے اہداف کیا ہیں، ان کے وسائل کیا ہیں، کہ کن وسائل کے ذریعے سے وہ فرہنگ مہدویت کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کی روشیں کیا ہیں، ان کے طریقہ کار کیا ہے، تو تب جب یہ سب چیزیں ہم جانیں گے، ان کو صحیح سمجھ لیں گے،
تو تب ہم جا کر دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور جو وہ ظہور کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے ان رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اب جب ہم ظہور کے یا مہدویت کے اس عقیدے کے دشمنوں کی طرف جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف اہداف کی خاطر، مختلف مقاصد کی خاطر مہدویت کے اس جو نظریہ ہے، عقیدہ ہے، اس کی دشمنی کرتے ہیں۔ جو پہلا گروہ ہے جو عقیدہ مہدویت سے دشمنی رکھتا ہے، اس کے خلاف کام کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، وہ صہیونزم کا گروہ ہے۔ یہ ایک مسیحوں کا گروہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو آخری جنگ ہوگی وہ امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کے درمیان ہوگی۔ ان کا یہ باطل عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کی مدد سے پوری دنیا میں ایک قتل و غارت کی فضا قائم کریں گے، اور حضرت عیسیٰ مقابلے میں آ کر حضرت امام مہدی علیہ السلام سے برسر پیکار ہوں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ اس کامیابی کے لیے کہ حضرت اگرچہ یہ باطل عقیدہ ہے لیکن اس کے لیے وہ اپنی پوری کوششیں کرتے ہیں تاکہ عقیدہ مہدویت کی تخریب کی جائے، اس کو تحریف کیا جائے، تو اس کے لیے وہ کوششیں کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود امام مہدی علیہ السلام کے ناصرین میں سے، ان کے مددگاروں میں سے ہوں گے۔ جو دوسرا گروہ ہے جو مہدویت کا دشمن ہے وہ مستشرقین ہیں۔ مستشرقین کسے کہتے ہیں؟ مستشرقین ویسٹ سے تعلق رکھنے والے، غرب سے تعلق رکھنے والے وہ محققین، وہ ریسرچرز جو مشرق کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں ان کو مستشرقین کہتے ہیں۔ بالخصوص دین مبین اسلام کے بارے میں وہ تحقیق کرتے ہیں، اور ان کی بھی دو قسمیں۔ بعض مستشرقین ایسے ہیں کہ جو کسی ایجنڈے کے تحت یہ تحقیق نہیں کرتے، بلکہ خداوند عالم نے انسان کو ایک حقیقت کا متلاشی بنایا ہے، انسان کے اندر حقیقت کی جستجو ہے، تو وہ اس انگیزے کی وجہ سے، اس فطرت اور طبیعت کی وجہ سے مشرق کے بارے میں، دین مبین اسلام کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نامور اور مشہور نام ہنری کاربن کا ہے جو تحقیق کرتا ہے اور اس نے کی ہے مشہور۔ دوسرا جو گروہ ہے وہ نہیں، وہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت آتا ہے تاکہ اسلام کے اصولوں کو اور مبانی کو کمزور کرے، اور اس کے مقابلے میں جو مغربی لبرلزم کا نظام ہے اس کو محکم اور مضبوط کریں، تو اس کے لیے وہ اپنی پوری کوششیں کرتے ہیں۔ تو یہ دوسرا گروہ تھا جو مہدویت کے عقیدے کے خلاف، فرہنگ مہدویت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ جو تیسرا گروہ ہے بڑا، وہ منحرف فرقے ہیں جو مہدویت کی فرہنگ اور عقیدے کے خلاف اپنی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان میں اگر ہم دیکھیں بہائیت ایک فرقہ ہے، یا حتیٰ ناسبیت یا وہابیت ایک فرقہ ہے جو اس پر انشاءاللہ ہم مزید توضیح دیں گے۔ وہ بھی اپنی پوری کوششیں کرتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے وہ مختلف زبانوں میں متعدد کتابیں چھاپتے ہیں جو عقیدہ مہدویت اور فرہنگ ناب مہدویت کے خلاف ہیں، اور یہ گروہ ہے۔ اور ایک جو بڑا گروہ ہے وہ جھوٹے دعوے دار مہدویت، جو خود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یا خود امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ارتباط کا دعویٰ کرتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ارتباط کا دعویٰ کر کے لوگوں کو دین مبین اسلام سے جو ان کی اس کی حقیقت ہے اس سے دور کرتے ہیں، لوگوں کو علماء سے اور فقہاء سے دور کرتے ہیں۔ خود ادعا کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا امام سے رابطہ ہے، امام مہدی علیہ السلام سے رابطہ ہے، لیکن عملاً وہ لوگوں کو خود دین سے دور کرتے ہیں۔ تو یہ بڑے گروہ ہیں کہ جو فرہنگ ناب مہدویت کے خلاف کوششیں کرتے ہیں۔ ایک منتظر کے لیے ضروری ہے کہ پہلا کام جو کرے، ان کو پہچانے، جو یہ دشمنی کرتے ہیں، جو یہ چالیں کرتے ہیں، ان کی چالوں کو، ان کے مکر و حیلے کو پہچانے اور اس کے خلاف
ان کی ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے کوشش کرے۔ تو خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں حقیقی معنوں میں مہدویت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دشمن کا مکر و حیلہ ہے اس سے خود بھی ہمیں محفوظ رہنے کی، اور باقی جو امام زمان کے چاہنے والے دنیا کے کونے کونے پر موجود ہیں اور ان کو یہ خطرہ لاحق ہے، کیونکہ دشمن مسلسل مصروف ہے اس عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے۔ تو خداوند عالم تمام امام زمان کے چاہنے والوں کو، عقیدہ مہدویت رکھنے والوں کو ان کی شر سے محفوظ رکھے، اور ہمارا ایک ہدف اور مقصد بھی اس پروگرام کے انعقاد کا یہی ہے کہ ہم ان کی پہچان کروا سکیں جو دشمنان مہدویت ہیں، اور تاکہ اس سے خود بھی بچ سکیں اور مومنین حضرات کو بھی اس سے بچا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔